عیسائیوں کے ظلم سے کچھ ہی مسلمان وہاں سے بچ کر نکلے اور یہ مسلمان مسجد اقصی سے اس پرانے قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا تھا۔ اس سب ظلم کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کا ایسا کوئی بھی لیڈر نہ تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے، لیکن فلسطین کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سے سپاہی نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی 25 سال کی عمر میں اپنے چاچا کے ساتھ عراق چھوڑ کر مصر کی طرف گئے اور وہاں آہستہ آہستہ لمبی سٹرگل کے بعد ایجپٹ کے بادشاہ سلطان بن گئے۔ اب جب یہاں پر صلاح الدین ایوبی مصر کے بادشاہ بننے جا رہے تھے تو اسی دوران یہاں سے بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا تیموجن یعنی چنگیز خان۔ صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی دور میں زندہ تھے۔ ایک نے مسلمانوں کو واپس گلورے کی طرف لے کر جانا تھا اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسا تباہ کرنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا۔ فلسطین اور اسپیشلی یروشلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی خاص لیڈر تو نہ تھا، لیکن اس دوران سب سے بہترین کردار مسلمان علماء نے ادا کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، انہیں ایک ہی مقصد پر کوشاں بنایا گیا کہ فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے، جس سے اگلے کئی سالوں میں مسلم بادشاہت کی نوجوان نسل کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایسا کوئی ایک بھی لیڈر نہ تھا جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے۔ آخر سلطان ایوبی نے مصر کا سلطان بننے کے بعد پہلے تو عیسائیوں کے ایک گروپ سے معاہدہ کر لیا کہ اگلے 10 سال تک بالکل امن ہوگا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور ان 10 سالوں کو یوز کر کے صلاح الدین ایوبی نے پہلے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کیا اور پھر آخر اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے مسلمان طاقتور بادشاہ بن چکے تھے، اور اب دنیا کے دیگر مسلم بادشاہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھنے لگے، اور آخر کار صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کرسٹیڈر پر حملہ کر دیا اور سن 1192 میں یروشلم کو مکمل طور پر فتح کر کے محفوظ بنا لیا۔ 1192 مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے اہم سال تھا، کیونکہ اس سال ایک طرف صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی فتح حاصل کی تھی اور دوسری طرف شہاب الدین غوری نے انڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی۔ اب آخر کار تقریباً 100 سال بعد مسلمان دوبارہ سے کچھ طاقت حاصل کر چکے تھے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت بھی انہیں واپس ملنے لگی تھی، لیکن اب جب مسلمانوں کو تھوڑی کامیابی مل چکی تھی تو اس سب سے 600 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا بھی وقت آ چکا تھا، تو اس سب سے دور چنگیز خان نے منگولیا کو متحد کر لیا تھا اور بہت تیزی سے ہر طرف اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، لیکن چنگیز خان کے بچپن میں ہی ایک دوسرے قبیلے نے چنگیز خان کے باپ کو زہر دے کر مار دیا تھا، جس کے بعد چنگیز خان اور اس کا پورا خاندان بہت سخت زندگی گزارتا رہا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ چائنا میں چنگیز خان کسی اور کا غلام بن کر بھی رہا، لیکن پھر تیموجن واپس منگولیا آ کر اپنے قبیلے کو متحد کیا اور آہستہ آہستہ اس کی یہ منگولیا امپائر بڑھنے لگی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ منگولین نے تیموجن کو ایک بہت بڑا لقب دیا، چنگیز خان، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ۔ لفظ خان یہ نام اس سے پہلے ترکش زبان میں بھی یوز کیا جاتا تھا، لیکن چنگیز خان کی وجہ سے یہ نام پوری دنیا میں فیمس ہو گیا۔ مطلب کچھ سروے کے مطابق دنیا میں کوئی 2.5 کروڑ ایسے نام جن کے ساتھ خان لگتا ہے۔ منگولیا کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو ایک بہت ہی غریب اور عام سا ملک ہے، اور اس زمانے میں تو اسے اس سے بھی زیادہ کمزور علاقہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے چنگیز خان کے اس امپائر کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے پڑوسی ملک چائنا نے کبھی بھی اسے سیریس نہیں لیا، کیونکہ آنے والے چند سالوں میں چنگیز خان نے چائنا کے کیپٹل بیجنگ کو فتح کر لیا، تو پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم ہے، اور اس کے ظلم کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی بھی ہیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح مار کر ان کے سروں کے مینار بنایا کرتا تھا، لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا کوئی شوق نہیں تھا،
اس ظلم سے وہ اپنے لیے بہت فائدہ سمجھتا تھا۔ مطلب اس نے اپنی پوری فوج کو 10 آدمیوں کے گروپ میں تقسیم کیا تھا، اور پھر 10 سے 100 اور 100 سے 1000 اور پھر 1000 سے 10,000 کے گروپس بنایا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی آرمی کے لیے ایک رول بنایا تھا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس کے گروپ کے باقی 9 لوگوں کو بھی مار دیا جاتا تھا، جس وجہ سے چنگیز خان کی آرمی کے سولجر ایک دوسرے کو جنگ چھوڑ کر بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے، اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے اس کی آرمی خود ہی مار دیتی تھی۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے جسٹس کا نظام ایک ایسا بنایا تھا کہ اگر کوئی بھی اس امپائر میں کسی دوسرے کا گھوڑا چوری کرے اور پکڑا جائے تو اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی سب کو مار دیا جاتا تھا۔ اس طرح چنگیز خان کی یہ ظالم امپائر بہت تیزی سے پھیلنے لگی تھی، اور آخرکار مسلمانوں کی ایک امپائر خوارزم سے ٹکرا گئی۔ پہلے تو چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے، اس لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کی طرف دوستی کا پیغام دے کر ایک ڈیلیگیشن بھیجا، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جن کو رہا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے ایک ایمبیسیڈر کو اس مسلمان بادشاہ کی طرف بھیجا، لیکن بادشاہ نے اس ایمبیسیڈر کو بھی قتل کر دیا۔ ناظرین یاد رکھیے، ایمبیسیڈر یا پیغام لے جانے والے کو مار دینا اسلام میں بھی اور دنیا کے ہر قانون میں بہت بڑا جرم ہے۔ جب منگولیا میں چنگیز خان کو اس کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اب اس کی عزت کا سوال بھی تھا۔